ذبح واسطے تیار ہو گئے. آپ نے کل بھی سنے بڑے مخصوص اندازاں خوبصورت اندازاں دے نال علماء کو سکالر اور ٹی وی چینلوں تے سنتے رہتے ہو, فیس بک تے سنتے رہتے ہو. مختصر ہے کہ خواب انہاں ویکھیا ذبح واسطے تیار ہو گئے. اللہ نے فرما دیتا کہ قد صدقت الرؤیا, میرے خلیل تسی اپنا خواب سچ کر وکھایا ہے. اور پھر اگے سارا انا کذالک نجزی المحسنین, پھر آگے سارا ذکر فرمایا. خواب انہاں ویکھیا قربانی واسطے تیار ہوئے. اللہ نے یہ پیارے خلیل دی سنت بنا دیتی. ہن اج بھی تسی نیٹ دے اوتے ریسرچ کرو تو کئی جڑا کہندے نا جاہل لوگ کہ اے تے جانور تے قربانی ان دے نال اونج پیسے صدقہ کر دو. یہ کل میں نے عید پر بھی کہا تھا, یہ اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کی سنت ہے. پھر اس سنت دے اوتے جڑا صاحب نصاب ہے اگر نہیں عمل کردا اس دے واسطے وعید بھی ہے, عذاب بھی ہے. مگر بات کی ہے کہ اج بھی تسی نیٹ تے جا کے ریسرچ کرو, لوگاں دا کاروبار لاتعداد لوگاں دا کاروبار اس قربانی دے جانوراں نال تے کسائیاں دے تے کئی خرباں دا ایک کاروبار دنیا دے تے معیشت چلدی پئی ہے. اور پھر اس دے اندر تسی ایک ہور کمال دیکھو, پورا سال جویں مرضی جو مرضی سانو جویں کدی کسی تحقیق کدی کسی نے جا کے ذبح کرن والے گوشت بنان والے کسائی نو نہیں پوچھا بھی یہ جانور مینوں وکھا کے ذبح کیتا ہے. جی مرضی لنگڑے لولے جس طرح مرضی بیمار جو مرضی, مگر اونٹ 5 سال, گائے 2 سال, بکرا 1 سال. بکرا 1 سال تو 1 دن بھی کٹ ہو گیا تو قربانی تے نہیں لگے دا. گائے 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگی نہیں لگے. اونٹ 5 سال تو کٹ ہوئے دا تے نہیں لگے دا. اونٹ نو پالن والا 5 سال تک ان دی چوکیداری کردہ ہے, سویرے اٹھدا ہے تے ویکھدا ہے کتے ان دا کوئی پیر ان دی لت ان دے جسم تے کوئی زخم تے نہیں لگ گیا. اگر لگ گیا تے یہ عیب والا ہو جانا تے عیب والا قربانی تے. گاں نو پالن والا کاروبار کرن والا 2 سال تک ویڑے نو ویکھدا ہے اور دعاواں منگدا ہے یا اللہ انہوں سلامت رکھیں, ان دے وچ اگر عیب آ گیا تے ایک قربانی تے نہیں لگے دا. بکرے پالن والا بھی پورا سال چوکیداری کرتا ہے, دعاواں منگتا ہے یا اللہ یہ کوئی ایسا عیب دار نہ ہو جائے, عیب دار ہو گیا تو یہ قربانی پہ نہیں لگے گا. سوچنے کا مقام ہے جس ابراہیم اور جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت تے اتے لگن والا جانور او عیب دار نہیں لگدا. لگن والا جانور بھی بے عیب ہے تے جنہ دی نسبت تے یاد دے اندر خلیل تے حبیب دی یاد دے اندر جس جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے وہ جدو عیب دار نہیں تے جنہ دی یاد وچ وہ نبی کیویں عیب دار ہو سکتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے, اسے بار بار سوچئے گا. اللہ نے اس جانور کے اندر عیب ہوئے تو قربانی تے نہیں لگدا تے جنہ دی یاد وچ جانور ذبح کیتا جا رہا ہے بھلا انہاں نبیاں وچ کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ نبی شے ہی کوئی نہیں, ادھر تو جن کی نسبت ہو جائے ان کے اندر یہ کمال رکھا ہے, تو جو جنہ دی نسبت ہے انہاں ہستیاں وچ کتنے کمال ہون دے. اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ نے تو اپنی امت سے بھی پیار کیا. ایک جانور پر سرکار نے اپنے یا اللہ میری طرف سے بھی قبول کر, میری امت کی میری جو ہے اہل بیت کی طرف سے بھی میری امت کی طرف سے. ایک علیحدہ حدیث آتی ہے کہ یا اللہ میری امت کے اندر بڑے غریب لوگ ہوں گے, بڑے مارے ہون دے, وہ قربانی نہ کر سکن دے, نہیں ان سے ہوگی قربانی, وہ صاحب نصاب نہیں ہوں گے, وہ پریشان ہوں گے. کاش آج ہم بھی صاحب نصاب ہوتے قربانی کرتے. یا اللہ جو میرے امتی قربانی نہیں کر سکتے میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. یہ جب کوئی چاہے میں حدیث دکھلا سکتا ہوں. سرکار نے امت کی طرف سے علیحدہ اسپیشل قربانی کی. کتنا میرے آقا کو امت سے پیار ہے. اور یہاں سے یہ آگے قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا.
वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल असनाम। आगे रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, 13वां पारा है, सूरह इब्राहीम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। आप फरमाते हैं जिसने मेरा साथ दिया वो मेरा है। वमन आसानी, और जिसने मेरा कहा न माना, फइन्नका गफूर रहीम, या अल्लाह तेरी मर्जी, तू गफूर है रहीम है, बाकी जिन्ना मैनू मन्या वो मेरे ने। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, आगे कुरान पाक की आयत भी है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। सरकार फरमाते हैं जब तक मैं आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न ले जाऊंगा उस वक़्त तक अपने अल्लाह से राज़ी नहीं होऊंगा। इधर खलील कह रहे हैं या अल्लाह जिहड़े मेरे ने, जिन्ना मेरा साथ दिता, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, वही मेरे हैं, जिन्ना मेरा साथ दिता है वही मेरे ने। मगर मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकाल कर साथ जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, मेरे आका की अज़मत। बहरहाल बात आगे से आगे, खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आज ये जो हम कल परसों तक असर तक ये तकबीरें जो पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है, 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी आपकी अदा है कि जिस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुम्बा लेकर आए जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तरफ से अल्लाह के हुक्म से दुम्बा लेकर आए इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर, तो उस वक़्त जब लाए आपने ज़िबा किया खलील अलैहिस्सलाम ने, तो क्या हुआ, इधर से जिब्रील कह रहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या मुख्तलिफ रिवायत भी है कि बीच वाले जुमले इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहे, आखिरी जुमले जो है वो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने कहे। ये जिब्रील और असल में तो ये कुर्बानी इब्राहीम दे रहे हैं ना, उनकी वजह से ये क़यामत तक के लिए इन अय्याम तशरीक़ के अंदर ये तकबीर पढ़ी जाएगी, याद उनकी होगी, सवाब मेरे और आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। उनकी निस्बत वाले जुमले देखें। ऐसे ही ये पूरी दुआ है, 13वां पारा दुआए इब्राहीम का पूरा रकू है सूरह इब्राहीम के अंदर। मगर इसके साथ साथ देखें हम नमाज तरावीह के लिए जब आगाज़ करते हैं, हर 4 जो है रकत तरावीह के बाद तो क्या पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रियाई वल जबरूत। तो ये अहादीस के अंदर आता है, सही अहादीस के अंदर आता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी मंसूब हैं ये जुमले, ये तस्बीहात। कैसे कि आपके पास बहुत सारे जानवर और आपके जानवर इतने कि कई मीलों के अंदर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, हम तेरे खलील को या अल्लाह जाके आज़मा न लें। रब ने फरमाया ठीक है जाके आज़माओ, मेरे खलील के पास जाओ। गए, जाके अल्लाह का जिक्र किया। अहादीस के अंदर आता है फरिश्तों ने आके यही कलिमात तय्यबात, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। आपने सुने फरिश्ते पढ़न वाले होन, अल्लाह दा नाम होवे, अल्लाह दी तारीफ होवे, तो फिर कैसा मज़ा। आपने सुनिया, आपको अल्लाह का जिक्र बड़ा सोहना लगा, बड़ा सोहना लगा। फरिश्तों दोबारा सुनाओ। कहा क्या देंगे आप। कई दफ़े कोई माड़ा बंदा या कोई किसी अल्लाह के जिक्र ते गल कर पवे तो चंगे भले पढ़े लिखे हो मौलवी पैसे मंगदा है,
فلاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں خلیل ہم اللہ کا ذکر سنائیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ کہا یار یہ جو اتنا میرے پاس یہ جانوروں کے اتنے ریوڑ ہیں کئی کئی میلوں کے اندر، تم اللہ کا ذکر سناؤ یہ میں تمہیں آدھا دے دوں گا. اچھا کہا سناؤ. پھر فرشتوں نے سبحان ذی الملک والملکوت رب العالمین کا ذکر کیا. خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کا ذکر سنا. کہا لے جاؤ یہ سارے آدھے لے جاؤ. کہا اور سناؤ. کہا پھر کیا آپ اور کیا دیں گے؟ کہا یہ جو بچ گئی ہیں یہ بھی تمہیں دے دوں گا، یہ بھی جانوروں کے سارے ریوڑ تمہیں دے دوں گا. تم مجھے میرے رب العالمین کا ذکر سناؤ. انہوں نے سنایا. پھر آپ نے وہ جو بقیہ تھی وہ بھی ریوڑ دے دیے. کہا پھر مجھے سناؤ میرے اللہ کا ذکر. کہا خلیل تو تے دے چکے ہیں سارا کچھ تے ہون. کہا یار ان کی نگہبانی کے لیے تمہیں کوئی نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. کہا پھر میں خود حاضر ہوں، مجھے میرے اللہ کا ذکر سنائے، میں اپنا آپ تمہیں دے دوں گا، میں اپنی ذات دے دوں گا. سنا. جب جانے لگے تو اس وقت کہنے لگے واقعی اے ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، اسی تے تیرا امتحان لین واسطے رب العالمین دی طرفوں آئے سا، اسی تے فرشتے ہیں. پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسے مہمان نواز 12واں سپارہ سورہ ہود پڑھ کے دیکھو. آپ ادوں تک کھانا نہیں سی کھاندے جدوں تک کوئی آپ دے نال کھانے وچ مہمان شریک نہیں سی ہوندا. کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھادا. رب تعالیٰ نے فرشتیاں نو انسانی شکل وچ بھیجیا کہ میرا خلیل کھانا نہیں کھا رہا، فرشتیوں تسی مہمان بن جاؤ جا کے. اسی تے کوئی بھی کام کرنے ہون تا بڑا ایڈوانس دور آ گیا ہے. مہمان گھر آ کے بہندا نہیں تے اسی پہلے پوچھنا تو جانا ہے کہ رہنا ہے تے کدوں تک رہنا ہے. اسی آدھے مہمان نو پوچھنے ہیں. اور لاہور میں تے بڑی کئی نے مثال بنا لی، لاہوری دن نو بڑے بادشاہ ہوندے نے، جویں جویں رات ہوندی وہ کہندے نے انہوں سوانا کتے ہے، اینو رات نو سوانا کتے ہے، کیونکہ اندر بیچارے کول اپنے کول جگہ ہوئے جن دا 1.5 مرلے دا مکان ہے، وہ مہمان نو کتے رکھے، وہ پریشان ہوتا ہے. ساڈا کام ہر جڑا ہے وہ تمے دے نال ہے، ہرس دے نال ہے. تے اسے واسطے رومی کشمیر کھڑی دا تاجدار جدوں تیناں حرفاں نوں ویکھیا توئیں میم عین، عربی دے اندر تو کہندے نے میم عین، تینے حرف اے جدوں مل جان ملایا جائے تے تما بندا ہے. تے کھڑی دا تاجدار آپ کہندے نے وہ تینے حرف تمیں دے تے تینے نکتیوں خالی، اور خالی نال میں نیوں لگائی تے میں بھی رہ گیا خالی. لالچی بندے دے نال، تمے والے نال، ہرس والے نال بندے دا تعلق بن جائے نا، تمے لالچی بندے نال واہ پہ جائے تو بندہ جڑا لالچی ہوتا ہے لالچی دے نال والا بھی جڑا وہ خالی رہ جاتا ہے. اے میری بات جنہ زندگی دا نچوڑ کڈیا اور رومی کشمیر کہہ رہا ہے تینے حرف تمیں دے تے تینے نکتیوں خالی، خالی نال واپئی میری تے میں بھی رہ گیا خالی. مگر ایتر انبیاء دی زندگی، خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زندگی، جدو اپنے بیٹے جناب حاجرہ اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑیا،
بیٹے پیارے اسماعیل، بیوی پیاری ہاجرہ وادی غیر زی زران دے اندر چھوڑیا، جان لگے اللہ دی پیاری بندی ہاجرہ، ایک نبی دی بیوی دوسرے نبی دی اماں اپنے خامد خلیل علیہ السلام کہن لگیاں نہ کوئی ایتھے درخت، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دیوار، ایتھے کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان ہے، کیا میرے رب دا حکم ہے؟ کدوں آؤ دے، کدوں سانو واپس لے جاؤ دے، کیا اسی ایتھے ہی ٹھہرنا ہے؟ کیا یہ اللہ دا حکم ہے؟ آپ نے سر ہلایا، ایک روایت وچ صرف کیا اللہ، یعنی اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ تو نے یہاں ہی ٹھہرنا ہے۔ آج دی کوئی خاتون ہوتی تو پتہ نہیں کتنا کچھ کہندی، مگر جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ آج پھر دیکھیں، میں پچھلے جمعے حج کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں ہاجرہ کے فکر نبوت کے اندر قدم اٹھے ہیں، آج قیامت تک کے لیے جو بھی وہاں جا کے قدم ہاجرہ پر ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرے گا، ساری زندگی کی صفا مروہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے گناہ چوس لیں گی۔ فلا جناح علیہ، آپ کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں رہے گا جب ہاجرہ کی یاد کے اندر کوئی وہاں چلے گا۔ اور اگر نبی کچھ دے ہی نہیں سکتے، ولیوں کے پلے کچھ نہیں، تو ہاجرہ اللہ کی ولیہ ہے، ان کے قدم پر جو قدم رکھتا ہے جا کے وہاں پہ صفا مروہ پہ زندگی کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا تھا نا، آپ کوئی بھی دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، قربانی دیکھ لیں، آپ حج دیکھ لیں، یہ کوئی بھی اللہ نے خود کام نہیں کیا، ہیں اللہ کے فرض، ہیں اللہ کے فرض، مگر ادائیں اس کے پیاروں کی ہیں، ادائیں اس کے۔ یہ حج کس چیز کا نام ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، یہ خلیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، ہاجرہ کی وفاؤں کا نام ہے، میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ تو جب جانے لگے نا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور اس وقت کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، مگر آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے دعا مانگی تو رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر نو امن والا بناوی۔ اس وقت شہر تھا جب ہاجرہ کو خلیل چھوڑ کر جا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، مگر خلیل کی نگاہ دیکھ رہی تھی، ایک وقت آئے گا پھر یہ اللہ کا گھر یہاں بنے گا، پہلے بھی تھا، یہ شہر بنے گا، ھذا بلد آمنا، دعا مانگی، خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی۔ روئے زمین کے اندر آج بھی تحقیق کر کے دیکھے، یہاں تو کوئی جانور بھی آ جائے تو وہ بھی اللہ کے گھر کا حیا کرتا ہوا پیچھے چلا جاتا ہے، خلیل کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جانور بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پرند بھی آ جائے، کوئی جانور بھی آ جائے، کوئی انسان بھی اس وادی حرم میں آتا ہے تو جانور بھی پیچھے سے شکار کرتا ہوا بھاگے ہوا آتا ہے، جب یہ حدود آتی ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا امن والا شہر، کیونکہ خلیل نے دعا مانگی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے کیا کہا، یہ میں کچھ اقتباسات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں رہنے والوں کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل دینا، تو ان کو جو رزق دینا تو وہ پھلوں کا رزق دینا۔ یہاں کئی حاجی خوش نصیب عمرے والے بیٹھے ہیں، پوچھیں وہ دوسرے ملکوں میں وہ پھل، وہ موسم وہاں نہیں ہوتا جو وہاں پھل موجود ہوتے ہیں مکے کے اندر، کیونکہ یہ خلیل کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ یا اللہ انہوں رزق دیوی تے پھلاں دا، یہ کتے کوئی سرگو تے کنوں تے مسمیاں نہ لب دے پھر دے ہوں، یا انہوں کسی اور شہر میں نہ جانا پڑے، یہ جو ہے یہاں ہی یہ ٹھہرے، ان کے پاس یہاں تو ان کو رزق جو دینا وہ پھلوں کا رزق دینا ہے۔ آج جس جو ہے پھل کا یہاں موسم نہیں ہے، وہ آپ کو یہاں پھل نہیں ملے گا، مگر آنے والے حاجیوں سے پوچھنا، وہاں وہ پھل ضرور آپ کو ملے گا۔
کیونکہ خلیل نے دعا، میں نے تو یہاں تک، آپ اگر جمعے کے بعد وہ حوالہ دیکھنا چاہیں، وہ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں نے یہاں تک پڑھا، کئی دفعہ پڑھا، کل بھی پڑھا، یہ کتاب میرے سامنے ہے کہ جب یہ دعا مانگی نا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں تیار ہو جاؤ، یہ جو طائف ہے نا، طائف اب تو سعودیہ کے اندر ہے نا، طائف پورا علاقہ ہے، شہر ہے، پورا علاقہ ہے، شہر ہے، مگر اس کی تحقیق کریں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی تحقیق کریں اس کو طائف کیوں کہا جاتا ہے، دوسرا یہ کیا شروع سے یہاں یہ طائف شہر ہے؟ تو میرے پاس جو کتاب ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام، ایک مفتی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، وہ لکھتے ہیں جب خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو یہ فلسطین کے قرب کے اندر یہ طائف بستی تھی، رب نے فرمایا فرشتوں میرے خلیل نے دعا مانگی ہے، اب اس بستی طائف کو اٹھاؤ یہاں سے اور اس کو جا کے میرے گھر بیت اللہ شریف کا طواف کراؤ، طواف کرا کے پھر اس کو مکے کے قرب کے اندر اس کو رکھ دو، کیونکہ میرے خلیل نے دعا مانگی ہے، دنیا کائنات کے کونے کونے کا خوش نصیب مسلمان مومن بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور شہروں میں جو ہے وہ طائف نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ طائف اس کا معنی ہی جا کے دیکھ لیں، طائف کا معنی جا کے دیکھ لیں، اس شہر جو اس وقت تھا بیت اللہ کا فرشتوں نے طواف کروایا اس طائف کو، کیونکہ خلیل نے دعا مانگی۔ او خلیل جنہوں فرشتے آ کے پوچھن ایڈی لمبی چوڑی اگ بلدی پئی ہے تے خلیل دس میں اتھے جانا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا، کہا جبریل بتلا یہ کس کے حکم سے جل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ خلیل کس حالت میں ہے؟ وہاں دعائیں نہیں مانگی، وہاں اپنا ذاتی معاملہ تھا، وہاں امتحان تھا، وہاں دعائیں نہیں مانگی، مگر جہاں جو ہے دنیا کائنات کے لوگوں کا معاملہ تھا وہاں اتنی دعائیں مانگی، اتنی مانگی کہ سورہ ابراہیم ہے 13ویں سپارے کے اندر، اور پورا رکوع حضرت خلیل علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑا پڑا ہے۔ کیوں؟ اپنی ذات نہیں تھی، آنے والے لوگوں کے لیے، اور پھر یہ بھی کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ کچھ لوگاں دے دل اس گھر دی طرف اینا دی طرف پھیر دے، من الناس، الناس نہیں کہ من الناس، انسانہ وچوں کچھ لوگ، تو اگر سارے انسانوں کا کہہ دیتے خلیل تو پھر آج یہودیاں تے عیسائیاں نے بھی بیت اللہ شریف دا ٹھیکیدار بن جانا سی، جیسے بیت المقدس کا بنے ہوئے ہیں۔ من الناس، لوگوں میں سے، سارے لوگ نہیں، سارے لوگ نہیں کہا، کچھ لوگ کہا، تو اگر خلیل دعا مانگ دیں دے سارے تو پھر حال کی ہونا سی بیت المقدس میں، مگر خلیل علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، نبی ہے، کیسی دعا مانگی، کیسی دعا مانگی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، ان کی یادیں، یار ابراہیم تو دور، اسماعیل علیہ السلام کے جہاں قدم لگے ہیں اور جہاں آپ کی ایڑی سے آب زمزم شریف جاری ہوا، آج 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، پوری دنیا کائنات کے کونے کونے سے خوش نصیب عمرے والے، حج والے پانی لے کے آب زمزم کا اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اتھوں پانی کٹیا ہے؟ اور جس کی ایڑیوں کے اندر رب نے اتنا کمال رکھا ہے کہ 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک آب زمزم شریف کا پانی کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کم از کم 50 حدیثیں ہیں آب زمزم شریف پر، جن میں سے میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث سرکار نے فرمایا جس مقصد کے لیے آب زمزم شریف پیو گے اسی مقصد کے اندر میرا اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا
قاری صاحب جب ہم عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے، بواسیر کا معاملہ تھا، وہاں جا کے دعا مانگی، یا اللہ تیرے سونے محبوب دا فرمان ہے میں آب زمزم شریف پین لگا، تو یا اللہ آب زمزم شریف دی برکت نال میری یہ بیماری، اس سے مجھے نجات مل جائے۔ چند دن کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ اور کسی کو جو ہے وہ کینسر کا مریض، ابھی کہتے ہیں نبی تے شہی کوئی نہیں، نبی کے قدموں سے لگنے والا پانی آب زمزم شریف کتنے فائدے دے رہا ہے۔ آب زمزم شریف کے اندر اتنے فائدے ہیں، تو جس کی ایڑی سے آب زمزم آیا ہے، میرے آقا کے دادا اسماعیل کی ذات کے اندر کتنے فائدے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق